اپنے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے اپنے دنیاوی اور اخروی ترقی کے لیے مل جل کے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت پر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے۔ آج کی رات بڑی مخصوص رات ہے امت کے گھرانے میں۔ اہل بیت علیہ السلام شب جمعہ کے حوالے سے بڑی حدیثیں، بہت روایتیں بیان کرتے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے در پہ آنے والوں کو اہل بیت علیہ السلام اس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس انداز میں سلمان فارسی بن کر آئے تھے، واپس گئے تو سلمان محمدی بن کر گئے۔ حضرت ابوذر آئے تو عالم یہ تھا کہ لوگ انہیں نوکر غلام سمجھتے تھے۔ عرب کے بدوؤں کی ایک آواز پر ایک وقت میں جناب ابوذر کئی مقامات پر جایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آل محمد علیہ السلام کی چوکٹ کی انہوں نے غلامی کو قبول کیا، اللہ نے اتنی عزت عطا کی کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت نے ایک جملہ پیش کیا کہ زمین آسمان نے ابوذر کے جیسا سچا کسی کو نہیں دیکھا۔ سچوں کے گھرانے میں اگر کسی صحابی کو سچا کہا جائے تو وہ ایک عظمت کا حامل ہے، وہ ایک فضیلت کا حامل ہے۔ ہم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ گھرانہ عطا کیا ہے کہ جہاں کے شہنشاہی فقط سچے نہیں ہیں، ان کی چوکھٹ پہ اگر کوئی غلام دل کی گہرائی سے غلامی قبول کر لیتا ہے تو وہ بھی سچا ہو جاتا ہے، وہ بھی کذب سے دور ہو جاتا ہے، وہ بھی رجس سے دور ہوتا ہے، وہ نجاست سے دور، وہ کثافت سے دور۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی چوکھٹ پہ کسی بھی طرح کی برائی کا آنا ممنوع ہی نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ آپ دیکھ لیں اہل بیت علیہ السلام کی چوکھٹ کی عظمت یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ واقعاً کچھ درس فاطمہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، واقعاً ہم اور آپ بی بی فاطمہ کی مجلس سے اپنی زندگی کو اس زندگی سے اس زندگی تک لے جانے کے لیے اتنا قابل بنا لیں کہ کسی مقام پہ ہمیں کسی سے ڈر اور خوف نہ ہو، تو ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا زیور بنانا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی کون ہے؟ اللہ نے ان شخصیتوں کو مرکز ہدایت بنایا ہے۔ اللہ نے فاطمہ، حدیث ایک قصہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے رسالت کے ساتھ، امامت کے ساتھ بیچ میں جس بی بی کو مرکز عصمت و طہارت بنایا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جس بی بی کو رسالت اور امامت کے درمیان مرکز بنایا، محور بنایا، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ اس عظیم بی بی کا نام ہے کہ جس سے جو شے منسوب ہو جائے اسے اللہ پریشانیوں سے نجات عطا کرتا ہے، اسے اللہ مصیبتوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ حوزہ علمیہ قم کے بہت بڑے عالم تھے، اتنا بڑا عالم تھا کہ وہ حوزہ علمیہ قم کے بہت برگزیدہ اساتذہ میں شمار کیے جاتے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی عظمت دیکھی، وہ احترام فاطمہ، وہ ادب فاطمہ، کہ یہاں مجلس اگر ہو رہی ہے، اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں بغیر کسی وجہ کے تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے پہلے یہاں آئیں، اس لیے کہ یہی وہ بی بی ہے کہ جس کے متعلق امام نے کہا میری جد مائدہ اپنے چاہنے والوں کو، گنہگار چاہنے والوں کو قیامت کے دن آتش جہنم سے آزاد کرائیں گے۔ یہ میری دادی کی محبت اور ولایت کا کمال ہے۔ آج ہم اور آپ اگر عزائے فاطمی کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، اگر عزائے فاطمی کے حوالے سے ہم خرچ نہیں کر پا رہے ہیں، اگر عزائے فاطمی کے حوالے سے ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو پا رہے ہیں، تو عزیزان گرامی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہمارے وجود میں ہیں جو ہمیں کوثر کی پاکیزگی سے دور کر رہا ہے، جو ہمیں صدیقہ طاہرہ کی عظمتوں کے دروازے سے بہت دور، بہت ایسے مقام سے آنے سے دور کر رہا ہے کہ جہاں پہ اللہ کے مقرب فرشتے آنے کی بھیک مانگتے ہیں۔ پانچویں امام بیان کرتے ہیں کہ ہم روایت کے جملے ہیں کہ جب مجھے بخار ہوتا تھا، پانچویں امام بیان کرتے ہیں کہ جب میں تب کے عالم میں مبتلا ہوتا تھا تو میں اللہ کی بارگاہ میں یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کہہ کے شفا مانگتا تھا۔ پانچویں امام کا یہ جملہ ہے روایت کہ جب میں بیمار ہوتا تھا تو میں اپنی جد مائدہ کا نام لے کے اللہ، شب جمعہ ہے،
آج کی شب امام زمانہ سے بھی منسوب ہے۔ حوضہ علمیہ قم کے استاد اپنی کسی پریشانی میں مبتلا تھے، بہت متقی پرہیزگار تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ قم میں رہ کے بھی جب ان کو اپنی پریشانی کا حل نظر نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے بڑا اچھا ایک اپنی اس سیرت سے ہمیں ایک نسخہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عہد کیا، میں نے منت مانی کہ میں مشہد خراسان، شاہ خراسان کی بارگاہ میں اپنے 8ویں امام غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کی بارگاہ میں جاؤں گا اور وہاں جا کر میں مولا کائنات کے اس بیٹے سے اپنی حاجت طلب کروں گا۔ یہ کہتے کہ میں قم سے نکلا، فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ، وہاں بھی عظمتیں ہیں، لیکن وہ وہاں سے نکلے 8ویں امام کی بارگاہ میں، چونکہ وہاں مسلسل رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امام کی زیارت بھی ہو جائے گی اور میں اپنی اس پریشانی کا حل بھی حاصل کر لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قم سے نکلا، مجھے ملاقات ہو گئی آیت اللہ سید حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ سے، بہت بڑا نام تشیع۔ میں جب ان سے ملاقات کر رہا تھا، میں نے سلام پیش کیا، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مشہد جا رہا ہوں، اور میں نے اپنے اس مربی سے، اپنے اس استاد کی خدمت میں کہا کہ آغا میں امام علی رضا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے ایک توسل کا طریقہ بتائیں کہ جس سے بہت جلد شاہ خراسان میری دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ خود امام کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک ایسا وسیلہ، کوئی ایک ایسا طریقہ کہ جس سے خود امام علی رضا میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ دعا کیا کیجئے کہ ہماری زندگی میں ہمارے وقت کا امام ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اور امام اس وقت متوجہ ہوتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے بے نیاز ہو کر امام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آیت اللہ سید حسین طباطبائی نے کہا کہ اگر تم 8ویں امام کی بارگاہ میں جانا چاہ رہے ہو تو میں تمہیں وہ وسیلہ بتا رہا ہوں کہ جس سے امام رضا بہت خوش ہوتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام بہت جلد تمہاری دعائیں سنیں گے اور تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ اس حوضہ علمیہ قم کے استاد نے کہا وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا وسیلہ ہے؟ تو سید طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب آپ امام علی رضا کی زری پہ جائیں، ذریعے امام رضا کو پکڑیں، اس وقت آپ ان سے کہیں کہ مولا آپ کو آپ کی جد ماجدہ حضرت صدیقہ فاطمہ کے حق کا واسطہ، صلوات پڑھیں مل کر کے حضرت محمد والے محمد والے مولا آپ کو آپ کی جد ماجدہ کے حق کا واسطہ۔ یہ روایتوں میں معصومین سے یہ کلمہ آیا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو یہ کہیں کہ یا اللہ تیری ذات پر جو فاطمہ کا حق ہے اس حق کا واسطہ دے کر دعا کر رہا ہوں۔ سید طباطبائی نے جیسے ہی کہا، یہ عالم دین کہتے ہیں میں امام علی رضا کی بارگاہ میں گیا، میں پریشانی میں مبتلا تھا، دل کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا، دل کی گہرائی سے میں نے مولا رضا کی چوکھٹ پہ اپنے سر کو جھکایا، زری کو ہاتھوں سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی جد ماجدہ کے حق کا واسطہ، میں جس مصیبت سے نجات کے لیے آیا ہوں اس مصیبت سے مجھے آزاد کر دیجیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے دعا طلب کی، دعا کرنے کے بعد دل میں ایک اطمینان پیدا ہوا، اور جب میں قم واپس آیا تو قم آنے کے بعد مجھے اس مشکل سے نجات مل گئی جس کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر طے کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے عظمت صدیقہ طاہرہ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، اگر ہم آپ آج اپنے وقت کے امام سے توسل کرنا چاہتے ہیں، آیت اللہ سستانی کا جملہ ہے کہ آپ اگر اپنے وقت کے امام کو پکارنا چاہتے ہیں، کہیں پہ بھی رہے، کسی مقام پہ رہیں، آپ اپنے وقت کے امام کو دل کی گہرائی سے پکاریں۔ اگر آپ بہت زیادہ امام سے متوجہ ہونا چاہتے ہیں تو کسی تنہائی میں بیٹھ جائیں، کہیں ایسے مقام پہ بیٹھ جائیں، باوضو ہو لیں، اور باوضو ہونے کے بعد یا ابا صالح مہدی کہہ کے امام زمانہ کو پکاریں۔ اور جب چاہتے ہیں کہ امام آپ کی طرف فوراً متوجہ ہو جائیں تو امام کو ان کی دادی کے حق کا واسطہ دیں، امام کو ان کی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دیں۔ امام زمانہ یہ واسطہ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ آپ اور ہم اپنے لیے کسے آئیڈیل بناتے ہیں؟ آپ فاطمہ کو سمجھے کہ فاطمہ ہے کون؟ امام زمانہ کی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام بیان کرتے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنۃ، عجیب جملہ ہے۔ آج کائنات کے کسی سے پوچھ لے، حضرت انبیاء کی فہرست میں چلے جائیں، اوصیاء کی فہرست میں چلے جائیں، امامت امام زمانہ علیہ السلام کی ہے۔ شب جمعہ ہے، امام زمانہ کی دادی کی مجلس ہو رہی ہے،
امام زمانہ ہماری طرف نگاہ کرم فرمائے، ہم سب کو امام زمانہ اپنے لشکر کے لائق بنا لے۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ نے کہا فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنۃ۔ شب جمعہ ہے عزیزان گرامی، ہم آئی پی ایل، میچ، کرکٹ، دنیا، الیکشن سب یاد رکھتے ہیں، شب جمعہ کے نامہ اعمال ہمیں یاد نہیں ہوتے۔ 5 نامہ اعمال جو شب جمعہ کے ہیں اسے یاد رکھیں۔ یہ شب مناجات ہے، یہ شب زیارت وارثہ ہے، یہ شب دعا ہے، یہ شب یاد امام زمان ہے۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو اس امام سے قریب کرنا ہے تو عزیزان گرامی اس دنیا سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنا ہوگا۔ امام زمانہ کہتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنۃ، میرے لیے نمونہ عمل میری دادی فاطمہ زہرا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان و شوکت کو آپ پیش نظر رکھیں کہ امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لیے جسے آئیڈیل بناتا ہوں وہ میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا۔ عزیزو، امام زمانہ کہ جن کے صدقے میں سورج طلوع ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، رزق ملتا ہے، حیات و موت کا سلسلہ آج چل رہا ہے، وہ امام جسے اپنے لیے آئیڈیل کہتا ہے، شریعت کی زبان میں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک مل جل کے امام زمانہ کے ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی اللہ۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، ابنت رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج ہم اور آپ اگر واقعاً سنجیدہ ہیں، واقعاً ہمیں قبر یاد ہے، واقعاً ہمیں محشر یاد ہے، واقعاً ہمیں پل صراط یاد ہے، اگر ہمیں حساب و کتاب یاد ہے تو ہمیں اس دنیا کے ان شخصیتوں کو یاد رکھنا ہوگا کہ جو ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے۔ دنیا کے سارے کاموں میں ہم اپنے کو اتنا مصروف رکھ رہے ہیں جس کا کوئی ہمارے اوپر انحصار نہیں ہے۔